اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان اولیاء میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج جس مقدس ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، انہیں دنیا داتا شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں توحید و رسالت کا پیغام محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے پہنچا۔ البتہ اس پیغام کی وسعت اور اس کی اشاعت کے لیے اور اسے عملی صورت میں پیش کرنے کا عظیم کارنامہ صوفیاء کرام اور ان اولیاء عظام نے سر انجام دیا۔ ان صوفیاء کرام نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے کردار سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا۔ اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو حالات جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قوموں کے ساتھ جو نیچ قومیں سمجھی جاتی تھی، ان کے ساتھ بالخصوص اس قدر ذلت کا سلوک کیا جاتا تھا، شودر ان کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، معاشرے کے حالات انتہائی ناگفتہ بے تھے اور انسانیت کی تذلیل ایک معمول تھا۔ اور اس پستی ہوئی انسانیت کو، اس تذلیل ہوتی انسانیت کو، اس ظلم و بربریت کا شکار ہوتی ہوئی انسانیت کو اور تاریکی کے گہرے گڑھوں میں گرتی ہوئی انسانیت کو، اس سسکتی ہوئی انسانیت کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کا ان اولیاء کرام نے وسیع تر یہ کام کیا۔ ان اولیاء کرام کی تعلیمات، ان کے حسن اخلاق اور کردار کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمیں بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص عاشقان رسول کی کثرت نظر آ رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان میں ہمارے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان میں میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی اولیاء کرام جو مرکز الاولیاء جس کی نسبت سے ہم اسے کہتے ہیں لاہور کو، اور آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ان کا بھی اسی انداز تبلیغ اور اسی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، خوف خدا کا اور ان کی تعلیمات کا جو اثر تھا کہ اس علاقے، اس دور کے کثیر لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا اور آج تک دنیا ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ میری مراد حضور سیدی داتا شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے مزار پر انوار پر ہم اس وقت حاضر ہیں۔ آپ کا اسم گرامی شاہ جمال ہے اور آپ کے والد گرامی مولانا عبد الواحد اور آپ کے بھائی شاہ کمال تھے۔ کتابوں میں آپ کے حالات زندگی کے بارے میں جو ملتا ہے تو بعض مورخین نے آپ کی ولادت کی جو تاریخ بیان کی ہے وہ 966 ہجری بیان کی جاتی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبد الواحد اور دوسری روایت میں عبداللہ ہے، اور کبھی روایت یہ کہ آپ کے والد کا نام عبد الواحد ہے۔ یہ حاکم کشمیر سے تعلقات خراب ہو جانے پر
کشمیر سے ضیا کوٹ یعنی سیالکوٹ جس کو ہم ضیا کوٹ کہتے ہیں وہاں تشریف لے آئے تھے. آپ کے بزرگ قاضی جمال الدین بٹ شاہی کی اولاد میں سے تھے جو کشمیر میں باوقار خاندان تھا. حضرت داتا شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی سید ہیں یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اور داتا شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ شروع میں ابھی تعلیم میں مشغول نہیں ہوئے تھے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ گلی میں سے ایک درویش کامل کا گزر ہوا اور اس اللہ کے ولی نے اس بچے کی پیشانی میں ولایت کا نور چمکتے ہوئے دیکھ کر فرمایا, ارشاد فرمایا کہ اچھے بچے اپنی زندگی کے ابتدائی دن کھیل کود میں ضائع نہیں کرتے. اس درویش کامل کی نصیحت کا یہ اثر تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت سے کھیل کود کو چھوڑ دیا, یعنی آپ کا بچپن جو ہے وہ کھیل کود سے پاک ہو گیا اور آپ اسی وقت سے تعلیم کی مشغولیت میں لگ گئے, یعنی علم دین حاصل کرنے لگ گئے. اور الحمدللہ رب العالمین آپ نے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی اور اس سے آپ میں اور کمال پیدا ہو گیا, حتیٰ کہ کہا گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جامع کمالات ظاہری و باطنی و جمال سوری و معنوی مظہر جلال و صدر کمال, یعنی آپ کو جو القابات دیے گئے اس میں شیخ بود, جامع کمالات ظاہری و باطنی و جمال سوری معنی مظہر جلال و صدر کمال, یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات میں جمال و کمال کا ایک کمال عنصر نظر آتا تھا. حضرت داتا شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرکز الاولیاء لاہور میں تشریف آوری کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں مرکز الاولیاء لاہور میں تشریف لائے. اس وقت لاہور شہر میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ عظام اقامت پذیر تھے. یہ شہر علم و فضل کا گہوارہ بنا ہوا تھا. سفینۃ الاولیاء میں درج ہے کہ لاہور ایک معزز اور ممتاز شہر ہے, اس جیسا اور کوئی شہر روئے زمین پر موجود نہیں. آج کل یعنی اس وقت کے زمانے کے بارے میں کہا گیا کہ عہد شاہ جہان میں یہ شہر اولیاء کرام کا مرکز بنا ہوا ہے. یہ جو بات کہی گئی اس میں وضاحت کی علماء نے ساتھ کہ یہ مدینہ المنورہ کے ساتھ بغداد معلیٰ کے ساتھ تو مقابلہ نہیں, یعنی اس دور میں بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اس جیسا شہر جو ہے وہ کیونکہ یہ مرکز اولیاء بنا ہوا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ اسی دور میں لاہور تشریف لائے اور اچھرا کے مشرقی جانب نشیبی علاقہ میں جا بسے. آپ لاہور میں مقیم علماء و مشائخ سے ملے اور رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے. آپ نے اصلاح معاشرہ پر خصوصی توجہ فرمائی اور لوگوں کو تلقین کی کہ کم تولنا, کم ناپنا, جھوٹ بولنا جیسی معاشرتی برائیوں سے ہر قیمت پر پرہیز کریں. یعنی یہ تین چیزوں پر آپ نے بہت زیادہ یہاں پر کہ جھوٹ سے بچنے کا اور کم ناپنے اور کم تولنے سے بچنے کا بہت زیادہ آپ نے درس اور جو ہے وہ تلقین فرمائی. اور جھوٹ کے بارے میں شدید مذمت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اور جھوٹ حرام اور ناجائز